تو میں سمجھتا ہوں دیر سے ہی یہ بلا وجہ کا کیس بنایا ہوا تھا، اور میں میڈیا کے پاس بھی یہی چیزیں ملتی ہیں جو حکومت جس کو پرائرٹی دے دے، چاہے وہ ظلم کی داستان ہو، اور میڈیا نے اس کے اوپر خوب کھیلا۔ ظاہر ہے جب ٹاپکس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹاپک بنا دیا تو توشہ خانے کے اوپر بھی مہینوں گفتگو چلتی رہی، جناب عدت والے معاملے پر بھی مہینوں چلتی رہی، اس کے اوپر بھی مہینوں چلتی رہی۔ تو وہ قوم جس کا مین فوکس اصل چیزوں سے ہٹایا جائے، آپ نے تعلیم کے اوپر اتنا نہیں سنا ہوگا، 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں، آپ کے بچے تو باہر نہیں ہیں نا، غریبوں کے بچے باہر ہیں، علاج نہیں ہوتا، اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، کیونکہ قوم کی جب پرائرٹیز گڑبڑ ہو جائیں، ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے اور سارا فوکس ہو۔ اور میں صدر کے اعتبار سے آپ سے کہتا ہوں، صدر تھا جو فوکس چینج ہوا تو سارا کام رک گیا۔ دونوں پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا، کاکڑ صاحب کو دیکھا اور پی ڈی ایم 1 کو دیکھا، سارے کام جو چل رہے تھے سارے کام جناب ڈھیلے پڑ گئے، رک گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ خان صاحب چائنا گئے، چائنا میں جو گفتگو ہوئی چپس مینوفیکچرنگ کے اوپر یا بہت ساری چیزوں پر، تو دوسری جو حکومت آئی اس کے پاس میموری نہیں تھی انسٹیٹیوشنل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ رجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اربوں اور کھربوں کا نقصان پہنچا ہے، اور اس بھگدڑ کے اندر جو لوٹ مار ہے وہ اس کے علاوہ بے انتہا بڑھ گئی۔ پاکستان کے اندر کرپشن تو تھا ہی، بے انتہا بڑھ گئی، اور سارا سسٹم، سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی تحقیقات اور احتساب کرے۔ جس کا آپ احتساب کریں کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت غلط کیا۔ اچھا احتساب کی بات شروع کر دو، کہتے ہیں ایوب خان سے شروع کرو، ابھی کیوں شروع کر دی؟ تو میں تو ہمت ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ کب سے امید باندھی، 303 سے امید باندھی۔ میں بڑا پرانا سیاست سے واقف ہوں، ایوب خان کے زمانے میں 2 گولیاں بھی میں نے کھائی ہوئی ہیں، یہ گولیاں وہ والی نہیں تو بڑی پرانی جستجو ہے۔ 303 افراد کو نکالا گیا، میں بڑا خوش جناب، اب کرپشن ختم ہو جائے گا۔ 1200 لوگوں کو بھٹو صاحب نے نکالا، میں بڑا خوش کہ اب ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب کے خلاف کیس چلا، انصاف نہیں ہوا، مگر کم سے کم میں خوش تھا کہ کسی کو پوچھا گیا۔ میری بدنصیبی ہے کہ پھر جناب بڑے بڑے اسکیم، جناب پاناما بھی، یعنی یہ ایون فیلڈ وغیرہ، اس میں خوش تھا کہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، پاناما آ گیا اس پر خوش تھا، دبئی کے معاملات آ گئے اس پر میں خوش تھا، مگر یہ کہ اس وقت یہ پرائرٹیز نہیں ہے۔ تو حضور والا یہ 2 باتیں میں نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کیس کا فیصلہ مناسب آیا، اور یہ جو اب سمبل کا کیس ہے، یہ جو سیٹوں کا کیس ہے، یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، بڑے غور سے سنیے گا، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہے اور ووٹر۔ کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پاپولیرٹی دیکھیں تو ایک کی 30% ہوگی، ایک کی 32% ہوگی۔ پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو دنیا میں انوکھی ہے، اور اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑبڑ ہوئی، بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ۔ میرے ملک کے لوگ بھوکے، پریشان حال، غیر تعلیم یافتہ، وہ سب بیمار، ان کا علاج نہیں، روزی نہیں، ساری روزی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ کیونکہ بھروسہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر۔ تو لوکل دبئی جا رہے ہیں، باہر والوں کو آپ بلا رہے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار، ہے نا، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ انکریج کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ، سعودی عربیہ، ہمارے گلف اسٹیٹس، ہمارے چائنا، ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں۔ ہمیں قرض ورض نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے روزی چاہیے۔ تو یہ آج ہم حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، ان پلانڈ ہوئی، مگر اچھا ہے آپ سے ہو گئی، تو ان پریپیئرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پٹ کویشچنس۔ حکومت ابھی بھی نہیں مان رہی اور کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل پہ جائیں گے، سائفر کیس کو وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے، فیصلہ غلط ہے، شاید پروسیکیوشن میں کمی رہے گی۔ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار؟ کیا ہے ایشو سائفر کیس کا؟ کیا ہے؟ میری تو خود آج سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ 3 سینٹنسز ہیں، دنیا جانتی ہے، مسئلہ کیا ہے یار؟ کیا ہوا؟ وہ کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے، رولز آر ناٹ لا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس پر بحث کرتے رہو
کیوں ٹائم ضائع کرو؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ اس پر ٹائم ضائع مت کرو، قوم کے اور بحث کر لو تو اور چیزوں پر کر لو۔ اگر حکومت بضد ہے کہ اسی پر کھیلنا ہے، کھیلنے دو ان کو یار، بچے ہیں بیچارے، اپنے ہاکی کھیلتے رہیں گے، ہاکی کرکٹ کھیلتے رہیں گے، اصل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے، سر یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کیے بغیر عمران خان جیل سے رہائی پا سکتے ہیں؟ بھائی جان جو مجھے لگتا تھا نا، اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو جو لگتا ہے اس وقت اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں۔ میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلایا ہے تم نے؟ نجومی سے پوچھ لو یار۔ دیکھو جب انسانوں کے درمیان نہیں، انسان کوئی نفرت کرنے لگے نا، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں نا تو پھر جذبات کھیلتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا، اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، حقیقت نہیں، یہ وراثت کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا، تم نے میرے ماں باپ کو یہ کہا، یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے، اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے۔ میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئی، بہت غلطیاں ہو گئیں۔ میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار، یہ کیسا غصہ کہ قوم کو تباہ کر دو، کیسا غصہ یار، یہ معافی اچھا جی، میں بڑی اچھی بات آپ نے کی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے، جو پٹ رہا ہے اس کو کہو بھائی اور پٹ لو تھوڑے دن یار، ہے نا، ساری قوم پسی ہوئی ہے اور پس لو بھائی تھوڑے دن۔ یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار ہے۔ میرے پولیٹیکل رائیولز ہیں کون؟ ذرا بتا دو نا کون ہیں، کیونکہ فارم 45 اور الیکشنز کے بعد سے تو وہ رائیولز نہیں ہیں نا۔ ہاں تو شروع ہی غلط کیا، سوال صحیح کر لو۔ انپریپیئرڈ آئے ہو نا۔ آپ بات مکمل کر لو۔ ہاں جی، آپ کے رائیولز کا کہنا یہ ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر ہم سے بات کرے تو کوئی سیاسی راستہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جب آپ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے یا کوئی کوشش ہوئی نہیں۔ اچھا اس گھر کا مالک کون ہے؟ اچھا میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے کرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کرو، چوکیدار سے کریں، چوکیدار سے کر لوں۔ چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے، اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے، مگر سنو نا، بات سوچ لو نا، تو بات کس سے کرو گے؟ ٹھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے، یا دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ ٹھیلے پر مجھے 2 کیلے چاہیے؟ جس کے پاس آپ تو کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف ابو جی ہوا کرتے ہیں، میں نے کہا کبھی کا نہیں کہا۔ نہیں آپ کے قمر جاوید باجوہ کو کہہ کی گئی ہے، ارے میں نے کبھی نہیں کہا تو آپ مجھے پر آج کیا ایشو ہے؟ بھائی میں نے ابو سنا تھا، بھٹو صاحب نے کہا تھا، میں نے اس کے بعد نہیں سنا۔ آپ بتائیے گا، آپ نے بڑی اچھی کہ ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، آپ نے بہت کہا اچھا۔ کہ اس ملک میں احتساب ممکن نہیں ہے، اب تو میں آپ نے ایمن فیڈ کا رابطہ کیا، آپ کے ہی دور میں ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا، جہانگیر ترین کو کس نے کلین چٹ دی؟ میرا خیال ہے غلط دی یار، کیوں؟ دیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں، آج کل سنیں میرے بھائی، میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا ہوں، ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ یار نبی کی اولاد نے آپس میں قتل کر دیا تھا، حابیل اور قابیل میں ہو گیا تھا، اچھا یہ بحث نہیں ہوتی۔ اگر پہلے ہوتا رہا، یہ میرا ہی ملک رہ گیا یار کھڑا بنانے کے لیے۔ مجھے ایک بڑی مشہور کمپیئر کہیں ملی، انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو، تو میں نے کہا کہ یار میرے ہی ملک کا کھڑا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بحث مسلسل بحث چلتی ہے، جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، ارے بھاڑ میں کیا یار جو ہوا تھا، اب تو مت کرو نا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طریقے قبضے آئین پاکستان کو لے کے کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر مشترکہ جدوجہد کریں، جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہم نے دیکھا کہ مخلوط نصیحتوں کے کیس میں بھی ان کے پٹیشنر ہے وہ فریق ہے کہ یہ نصیحتیں جو ہیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، ایک طرف وہ فارم 47 اور حکومت کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، مولانا کے دوہرے بیان کے اوپر آپ کیا کہیں؟ یہ مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، یہ کہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، سن لو میری بات، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور اس معاملے کے اندر ریسٹوریشن آف لا، قانون
और ये मैंडेट की वापसी, जो हमारे साथ इस बात पर काम करे तो प्रायोरिटी हमारी ये है। अगर सड़क पर लोग मेरे 50,000 इकट्ठा हो जाएं और ये कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ था, मैं कहूँगा नहीं, तुमने पहले ये कहा था, तुमने पहले ये कहा था। जब एक बड़ा मकसद सामने हो तो मैंडेट बेनता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंडेट है। उन्होंने कहा है, वो नहीं बता सकते। और उनकी रिहाई फिलहाल बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात की बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, नहीं इम्तिहान ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस बात से डरती है कि जो आपने जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने कर दी है, कल को बाहर निकल के हमारे साथ हो, ये गारंटी की? अच्छा, आपको उसने कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने? नहीं कहा ना। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के ज़रिए मैं बात करता रहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के ज़रिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत नहीं। कमीशन रिपोर्ट पर आपने पढ़ी है? नहीं महमूद, ये है कि महमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर में इंडिया से पब्लिश हुई है और उस वक्त मुशर्रफ रजीम ये कहती थी कि ये नवाज शरीफ ने पब्लिश कराई है। उस टाइम जब ये पब्लिश हुई, आपका मुझसे सवाल बताइए, नवाज शरीफ अपना जवाब दें। सवाल आ गया, अब आपने भी उसको स्टैंड लिया है। क्या? महमूदुर्रहमान नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पाकिस्तान की है। पढ़नी चाहिए और नहीं बेटा, रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है आज, जस्टिस हमीदुर रहमान, रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। आप पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की। मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो, ये खातून खवातीन से। मेरी डील अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह का एहसान है, बस वहीं का जवाब है। डॉक्टर साहब ये बताएं, अच्छा डॉक्टर साहब आज आप ना काफी गुस्से में हैं, लेकिन आप खुद मसाइल बताएं कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, अलादीन का, आप किस तरह मसाइल हल करेंगे, आपके पास क्या नहीं? देखो मसाइल बड़े मुश्किल हैं। 2-3 साल में एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जहाँ गुल्लू भट्ट जैसे और ग्रेजुएट कर गए लाखों, है ना। अब उस एकेडमी से जो ग्रेजुएट हुए उनको भी ठीक करना और पुराने गुल्लू भट्टों को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अच्छा, एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जिसमें भाई जो लूट मार कर सकते हो लूट मार कर लो, चाहे गंदम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामलात पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। यार आप लोग इतने बहादुर लोग हैं। कोविड में उलमा मशाइख का मैं मशकूर हूँ कि हमने मस्जिदें खोली रखी। इमरान खान का पैगाम यही था कि डॉक्टर साहब मस्जिदें खोले। लोगों ने ताने दिए कि यार हरमैन शरीफैन बंद है, मस्जिदें यहाँ खोल रहे हो। वो हमदर्द उसने कहा कि लोग मरेंगे, है ना, मस्जिदें खुली रखो, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ने यू वर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो तो सही ना कहीं चीज़ों को हैंडल किया। तो ऐसे ही अल्लाह बरकत डालेगा इंसाफ के साथ। काम आसान नहीं है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चों को स्कूलों में वापस लाना, 50,000 स्कूल बनने हैं उनके लिए। 50,000 स्कूल पंजाब ने पार्टीशन से लेकर आज तक बनाए हैं। सब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 2 साल से कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है और आप भी कामयाब नहीं हो सके, क्या आगे बिल्कुल ब्लैक में नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद से, मैं कोशिश क्यों करूँगा अगर ब्लैक नजर आएगा।